جماعت سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنی لأمضی الہم عند احتضارہ بعوجاء مرقال تروح وتغتدی أمول كألواح الأراني نصأتها على لاحب كأنه زهر برجدي جمالية ودناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي۔ امزا یمزی باب افعال سے ہے، اس کا معنی آتا ہے کسی کام کو پورا کرنا، آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنا، یہ معنی بھی آتا ہے۔ ہمن کی جمع ہموم، اس کا معنی آتا ہے قصد و ارادہ۔ احتضر یحتضر کسی چیز کا درپیش آنا، احتضار کی ضمیر ہمن کی طرف عائد ہے۔ عوجا یہ اس کا معنی آتا ہے ٹیڑھا ہونا، عوجن جس کی جمع، عوجا ٹیڑھا ہونا۔ اور مرقال کے معنی آتے ہیں، یہ مفعال کے وزن پر ہے، تسلسل کے ساتھ چلنا۔ اور اس میں ایجاد حذف ہے، اس لیے کہ ناقہ اٹھنی محذوف ہے، یعنی بنا قطن اوجا، اوجا ہمارا وزن پر غیر منصرف ہے۔ تروح و تغتدی، تروح شام میں واپس آنا، تغتدی صبح کو جانا۔ تو شعر کا مفہوم یہ ہے کہ خولہ جو محبوبہ ہے، خولہ محبوبہ کی جدائیگی کے وقت وہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس جیسی اٹھنی پر سوار ہو کر کے میں اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور وہ نہیں ہوتی ہے تو اس جیسی اٹھنی پر، اس جیسی خوبصورت اٹھنی پر سوار ہو کر کے میں اس تک پہنچ جاتا ہوں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو دیکھیں وَإِنِّي لَأُمْضِي الْحَمَّ عِنْدَ احتضارہ، اور بلا شبہ میں مقصد کی تکمیل کرتا ہوں، بلا شبہ اپنے مقصد کی تکمیل کرتا ہوں عند احتضارہ، مقصد حقیقی کے درپیش آنے کے وقت۔ کس کے ذریعے سے؟ بااستعانت کے لیے، بِأَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَقْتَدِي، صبح و شام تسلسل کے ساتھ چلنے والی ناز و ادا سے، صبح و شام تسلسل کے ساتھ ناز و ادا سے چلنے والی اٹھنی کے ذریعے۔ اوجا کے معنی عدس میں ٹیڑھا ہونا، چونکہ وہ جو ہے ناز و ادا میں چلتی ہے، اس وجہ سے اوجا یہاں پر لے کر کے آئے، استعارہ اصلیہ کے طور پر۔ اس سے جو مراد ہے ناز و ادا، ویسے ٹیڑھا معنی لیکن ناز و ادا اس کا معنی لیا گیا، ناز و نخرے کے ساتھ چلنا۔ وَإِنِّي لَأُمْضِي الْحَمَّ عِنْدَ احتضارِ، اور بلا شبہ میں اپنے مقصد حقہ کی تکمیل کرتا ہوں اس کے درپیش آنے کے وقت، صبح و شام تسلسل کے ساتھ چلنے والی ناز و نخرے سے، صبح و شام چلنے والی تسلسل کے ساتھ ناز و ادا والی اٹھنی کے ذریعے، ناز و نخرے والی اٹھنی کے ذریعے۔ امول تو پہلے والے شعر میں ایجاز حذف ہے اور تنسیق الصفات ہے، کیونکہ ناقہ محذوف ہے، اور مرقال یہ اوجا کی صفت ہے، تروح یہ معطوف علیہ ہے، تقتدی معطوف ہے، معطوف علیہ سے مل کر کے یہ بھی صفت بن رہا مرقال کی، اور مرقال صفت ہے اوجا کی۔
اور اوج صفت ناقہ محذوف کی. امون كالواح الارانی نسأتها على لاعب كأنه ظهر برجدی. امون یہ فعول کے وزن پر ہے، زیادہ امن والی. اس سے مراد یہ کنایا ہے طاقتور ہونا. الواح لوین کی جمع تختہ، اران کی جمع ارون، جس کے مناتے ہیں تابوت مردے کے تابوت کو بولتے ہیں. نسا انسو من دوڑانا. لاحب کی جمع لواحب، اس کا معنی آتا کشادہ راستہ، اور اس میں تشبیہ مرسل مجمل ہے. ظہر کی جمع ظہور پشت. برجد کی جمع براجد، اس کو مطلب دھاری دار چادر کو، دھاری دار چادروں کہا جاتا ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اٹھنی جو ہے نہایتی طاقتور مضبوط اٹھنی ہے. گویا کہ مضبوطی میں تو وہ صندوق کے تختوں کی طرح، جیسے صندوق کے تختے نہایت مضبوط ہوتے ہیں، ویسے ہی گویا وہ نہایت ہی قوی ترین ہے. اور طرفہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دوڑایا کشادہ راستے پر. ایسا کشادہ، ایسا وسیع تر راستہ ہے، وہ برجت کی دھاری دار کی طرح ہے. مطلب یہ کہ جیسے ایک کپڑے پر، ایک چادر پر مختلف دھاریاں ہوتی ہیں، ویسے ہی جس راستے سے اٹھنی گزر رہی ہے اس راستے سے متصل مختلف راستے ہیں، لیکن وہ اپنی راستے پہ چل رہی ہے. تو گویا اس میں جو ہے اپنے راستوں سے آگاہی، واقفیت بتلانا مقصود ہے. اب دیکھیں امون كالواح الارانی نسأتها على لاعب كأنه، اس میں دو تشبیہ مرسل مجمل ہیں. اور امون جو ہے یہ امون بھی پڑھ سکتے ہیں ہیا کو مقدر مان کر کے، اور امون پڑھیں گے تو یہ صفت بنے گا اوجا کی. یعنی تسلسل کے ساتھ ناز و ادا سے، صبح و شام تسلسل کے ساتھ ناز و ادا سے چلنے والی ایسی قوی ترین اٹھنی ہے. یعنی صندوق کے تختوں کی طرح مضبوط ترین اٹھنی ہے. ناز و ادا سے چلنے والی صندوق کے امون كالواح الارانی، صندوق کے تختوں کی طرح قوی ترین ہے. نسأتها، جس کو میں نے دوڑایا، جس کو میں نے دوڑایا. یہ نسأتها امون کی جو ہے یہاں پر امون کی صفت بنے گا. امون کی جس اٹھنی کو میں نے دوڑایا، علی لاحب، کشادہ تر وسیع ترین راستے پر. گویا کہ وہ دھاری دار اٹھنی کا، گویا کہ وہ راستہ زمین لاحب کی طرف. نسأتها، تو میں نے اس کو دوڑایا کشادہ راستے پر. گویا کہ وہ کشادہ راستہ دھاری دار چادر کی پشت ہے، دھاری دار چادر کی پشت ہے. جمالیت وجناء تردی كأنها سفنجۃ تبری لأذعر اربتی. جمالیہ، جمال کے معنی آتے ہیں اونٹ. یہ جمالیت جمال والی، یعنی اونٹ کی طرح، جیسے اونٹ مضبوط ہوتا ویسی اونٹ کی طرح یہ مضبوط. وجنا جو ہے یہاں پر وجنا کے معنی ہے، جمالیہ کے معنی تو مضبوط ترین اٹھنی، اور ردا یردی کے معنی آتے ہیں گھوڑے کی طرف کود کر چلنا. وجنا کی جمع وجنن، اس کا معنی جبڑا، بڑے جبڑے والی اٹھنیوں کہا جاتا ہے. وجنا اس کی جمع وجنن.
بڑے جبڑے والی اٹھنی، اور ردا یردی ہلاک کرنا، لیکن یہاں پر معنی ہے اس کا گھوڑے کی طرف کود کود کر چلنا۔ سفنتن کی جمع سفنجات، یہاں پر اس کا معنی شتر مرغی۔ برائے بری سامنے درپیش آنا۔ ازاعر کی جمع ازاعر، کم چھوٹے چھوٹے بالوں والے شتر مرغ کو کہتے ہیں، یعنی اس کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں نسلی شتر مرغ۔ عربت کی جمع عرابد، یہاں پر مانا یعنی وہ اونٹ جو شہوت کی وجہ سے اپنی پونچھ جو ادھر ادھر جو اپنے پیچھے مارتا ہے، یعنی گندا کچیلا جو رہتا ہے، جس سے اونٹ پر شہوت کا نشہ سوار ہوتا ہے، اس کی کیفیت جو ہے میل کچیلے جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی پونچھ جو اپنے بدن پر وہ مارتا رہتا ہے۔ اس اونٹ کو کہا جاتا اربت، میلا کچیلا اونٹ۔ تو یہ حل لغات آپ نے سمجھ لی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر اٹھنی کی برق رفتاری بیان کرنا مقصود ہے، یعنی اٹھنی جو اتنی تیزی کے ساتھ اتنی برق رفتاری سے چل رہی ہے، جیسے کہ شتر مرغی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو شتر مرغی اپنے آپ کو بچانے کے لیے شتر مرغ سے جیسے بھاگتی ہے، ویسے ہی گویا یہ اٹھنی جو ہے بھاگ رہی ہے، ایسے جیسے شتر مرغ اس کے پیچھے پڑ گیا ہو، جیسے شتر مرغی بھاگتی ہے شتر مرغ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں پر ہیا کو مقدر مانا تو جمالیتن، اور اسی سے عطف مانا اسی کی صفت مانا اوجہ کی تو جمالیتن ہوگا۔ جمالیتن و جناء تردی، گھوڑے کی طرح کود کر برق رفتاری سے چلنے والی، بڑے جبڑے والی اونٹ کی طرح طاقتور، یعنی وہ جمالیتن و جناء تردی، اس میں وجنا یہ بھی صفت ہے جمالیہ کی، تردی یہ بھی صفت ہے، اس میں بھی تنسیق الصفات ہوگا۔ اور تشبیہ مرسل مجمل ہی زیادہ تر اس میں تشبیہات ہیں، اس لیے کہ ادات تشبیہ ہر جگہ ہی جو ہے زیادہ تر ذکر ہے، اور وجہ شبہ جو ہے محذوف آیا ہے۔ جمالیت و جناء تردی، کود کر چلنے والی، بڑے جبڑے والی اونٹ کی طرح طاقتور ہے، گویا کہ وہ کأنہ سفنجۃ تبری لأزعر اربدی، گویا کہ وہ میلے کچیلے نسلی شتر مرغ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہاں پر اصل میں شتر مرغ محذوف ہے، ذلیم شتر مرغ، ایجاز حذف ہے اس میں، یعنی اور تصریق الصفات ہے، اس لیے کہ ازعر اربد یہ دونوں صفت ہیں ذلیم کی، اور ذلیم شتر مرغ محذوف ہے، یعنی کہ انہ سفنجۃ تبری، گویا کہ وہ میلے کچیلے نسلی شتر مرغ کے سامنے آنے والی شتر مرغی ہے۔ انہ سفنجۃ تبری، گویا کہ وہ میلے کچیلے نسلی شتر مرغ کے روبرو آنے والی شتر مرغی ہے، یعنی شتر مرغی کی طرح ہے۔ تباری اطاقا ناجیات و اتبعت وظیفا فوق مول معبد، مور کی جمع انبار، جس کا معنی تھا راستہ، معبد مانے مضبوط، راہ مضبوط۔ بارہ یباری باب مفاعلت سے اس کا معنی تھا مقابلہ کرنا۔ اطاق عتیق کی جمع عمدہ ترین، اٹھنی۔ ناجیات ناجتنی کی جمع تیز برق رفتاری سے دوڑنے والی، تیز رو اٹھنی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اٹھنی عمدہ ترین اپنے ہم زمانہ جو اٹھنی ہے اس کی، ان اٹھنیوں سے مقابلہ کرنے، مقابلہ یہ نہیں، ان سب پر فوقیت لے جانے والی ہے دوڑنے میں۔
گویا جب چلتی ہے تو ایسے چلتی ہے کہ پچھلا قدم اگلے قدم کے تابع ہوتا ہے. وظیف کی جمع وظائف قدم. واو جو ہے حالیہ ہوگا کیونکہ پہلے ماضی جب حال ہوتا ہے تو قد جو اس میں مقدر ہوتا ہے. قد جو ہے قد کو یہاں پر مقدر مان کر کے وہ اتبعتی حال ہوگا یہاں پر. تباری اتاقن ناجیاتن اتبعت وظیفن وظیفن فوق مور محبتی. وہ تیز روح عمدہ ترین اٹھنیوں سے مقابلہ کرتی ہے. برق رفتار عمدہ ترین نسلی اٹھنیوں سے مقابلہ کرتی ہے. درا حالانکہ اپنا پچھلا قدم اگلے قدم کے تابع رکھتی ہے راہ مضبوط پر. درا حالانکہ پچھلا قدم اگلے قدم کے تابع رکھتی ہے راہ مضبوط کے اوپر. تربعت القفین فی الشول ترتعی حدائق مولی الاسرۃ اغیتی. اس میں تنسیق الصفات ایجاز حذف ہے. تربع یا تربع کے معنی آتے ہیں موسم بہار گزارنا. قفین یہ جگہ کا نام ہے، سبز و شاداب جگہ. شول یہاں پر ماہ کے معنی میں ہوگا، اور شول کے معنی آتے ہیں وہ اٹھنی جس کے تھن جو خشک ہو چکے ہوں، یعنی جو حاملہ اٹھنی نہ ہو، یہ مراد ہے. شائلہ مصدر بول کر کے اس میں فاعل مراد لیا شائلہ مجاز مرسل کے طور پر. ارتاع ارتعی چرنا. ولا یلی سیراب کرنا. ولی بولتے ہیں دوسری بارش کو، موسم بہار کی دوسری بارش کو. وسم بولتے ہیں موسم بہار کی پہلی بارش کو. تو مولیین کے معنی آتے ہیں یہاں پر سیراب کرنا. ولیری سیراب کرنا یعنی موسم بہار کی دوسری بارش. اسرہ سرا کی جمع جس کا معنی آتا افضل ترین جگہ. اغید نازک، چونکہ باغ پر بارش ہو جاتی ہے تو وہ باغ جو نہایت خوبصورت ہو جاتا اور نازک ہو جاتا. تربعت القفینی، تربع کی ضمیر اٹھنی کی طرف لوٹ رہی ہے. اس اٹھنی نے مقام قفین میں موسم بہار گزارا. موسم تربعت القفین مقام قفین میں موسم بہار گزارا خشک تھن والی اٹھنیوں کے ہمراہ. ترتعی چرتے ہوئے. ترتعی حال ہے تربع کی ضمیر سے، اور حدائق کا مفعول ہے ترتعی کا. چرتے ہوئے کہاں مفعول فی بنے گا، یہ چرتے ہوئے گزارا کہاں حدائق مولی الاسرۃ اغیتی. حدائق مولی الاسرۃ اغیتی. نازک، حدائق کے بعد جو ہے وادی محذوف ہے، اور مولی الاسرۃ اغیتی اسی کی صفت ہے. یہ حدائق وادی یعنی ددی جو ہے محذوف ہے، وادی محذوف ہے. تو چرتے ہوئے گزارا کہاں حدائق مولی الاسرۃ اغیتی. نازک عمدہ ترین سیراب کی ہوئی وادی کے باغات میں. نازک اغیر میں نازک، اسرت میں عمدہ ترین. نازک عمدہ ترین سیراب کی ہوئی وادی کے باغات میں. تریع الى صوت المعیب وتتقی بذی خصل روعات اکلف ملبتی. اراع یریع کے معنی آتے ہیں واپس پلٹنا. یہاں پر صوت کی جمع اصوات. محیب یہاں پر چروا جو محذوف ہے. محیب کے معنی آتے ہیں آواز دینے، یعنی گھوڑی کو احابہ یحیب گھوڑی کو آواز دینا. تو یہاں پر چروا محذوف ہے. الرائل محروف، الرائل محیب گھوڑی کو آواز دینے والا چروا. اتقا اتقی معنی بچانا. روعات روتن کی جمع حملے. بذی خسل خسلتن کی خسرتن کی جمع. یہاں پر جو ذنب محذوف ہے.
گچھے والی گچھے والی دم. اقلف کے معنی آتے ہیں، یہ اونٹ بعیر کی صفت ہے. اونٹ اقلف بولتے ہیں خاکستر جس کا رنگ ہو، عنابی رنگ. اور البدع البدو میلا کچیلا اونٹ. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اٹھنی ہمیشہ اونٹ سے اپنا بچاؤ رکھتی ہے، یعنی اس کی دم جو گھنی دم ہے، اس دم پر جو بہت زیادہ بال ہیں، تو نہایتی گھنے بالوں والی دم سے اپنا بچاؤ کرتی ہے. یعنی اونٹ میلا کچیلا اونٹ، اور وہ جفتی کھیلنے والا جو اونٹ ہے، جب اس پر جب حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنی شرمگاہ کو اپنی دم کے ذریعے سے چھپا لیتی ہے. تو پھر اونٹ جو اس پر حملہ کر نہیں پاتا، وہ مجبور ہو جاتا. تو یہ اونٹ پر حملہ نہیں کرنے، اپنے آپ پر اونٹ کا حملہ نہیں کرنے دیتی، اس لیے کہ اپنا بچاؤ کرتی ہے دم کے ذریعے سے. مقام یعنی محل مشتہا کو یہ گھیر لیتی ہے دم کے ذریعے سے. تو جب اونٹ دیکھتا ہے محل مشتہا کو دم کے ذریعے سے مغلق جب دیکھتا ہے تو پھر مایوس ہو کر کے واپس ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر. تریعو الی صوت المحیبی، وہ واپس پلٹ گئی. اپنے مفہوم یہ کہ یہ اپنے مالک کی بہت زیادہ وفادار بھی ہے، کیونکہ اگر اونٹ نے اس پر حملہ کر دیا تو یہ حاملہ ہو جائے گی، اور حاملہ ہو جائے گی تو یہ کمزور ہو جائے گی. اس لیے جو ہے اونٹ سے اپنا بچاؤ رکھتی ہے تاکہ استقرار حمل نہ ہو. اس لیے کہ استقرار حمل ہو گئے تو یہ کمزور ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ اپنا یہ مضبوط رہنا چاہتی ہے. تریعو الی صوت المحیبی، وہ واپس پلٹتی ہے چرواہے کی آواز کی طرف، آواز دینے والے چرواہے کی آواز کی طرف واپس پلٹتی ہے. وہ تتقی، اور اپنا بچاؤ کرتی ہے گھنی دم کے ذریعے، گچھے دار دم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے. میلے کچیلے عنابی رنگ والے اونٹ کے حملوں سے اپنا بچاؤ کرتی ہے. تو یہ روعتن کی جمع حملے. یہ آج جو ہیں 6 اشعار ہو گئے. اب کل انشاءاللہ العزیز یہ صفحہ جو ہے پورا ہو جائے گا. صحابت الاسونی یہ مبارک الیدی تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ جو ہے اس کی تیاری کرتے رہیں. حملے لغات پر بھی غور دیں، معاصمے بلاغت پہ بھی دھیان دیں.